السلام علیکم، میں ہوں نثار عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے سب سے زیادہ اسرائیل کی جو بدترین ظلم جو کر رہا ہے اس وقت فلسطین کے لوگوں پر، اور دوسرا پاکستان میں الیکشن کا ماحول بن رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو جیل سے رہائی ملے گی نہیں ملے گی، اور خاص طور پر ابھی تک تحریک انصاف کو جو جلسے جلوس کی اجازت نہیں مل رہی، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فلسطین پر۔ فلسطین میں اس وقت دنیا کی تاریخ کا سب سے بدترین ظلم جو ہو رہا ہے وہ فلسطین میں ہو رہا ہے۔ بچے، بوڑھے، نوجوانوں کو بنا دیکھے کوئی صحیح ہے غلط ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، بمباری اسرائیل کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، اور دنیا میں کوئی بھی ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ایک آواز اٹھائیں کہ کہیں بھی اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یورپ میں آپ دیکھیں، یورپ نے کیا کیا کہ شروع میں انہوں نے ایک اتحاد کیا کہ بھائی اتحاد کرنے کے بعد انہوں نے ایک نیٹو بنا لی کہ ہم ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کیسے کریں گے، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے کنٹری تھے اور ان کو پتہ تھا کہ ہمارے پاس نہ اتنی اسٹرانگ آرمی ہے اور نہ ہمارے پاس وسائل ہیں۔ سب سے پہلے وسائل کی کمی ہے یورپ کے پاس، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ ہے یورپ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ اپنی یونٹی پیدا کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پورا یورپ جو ہے اس میں ایک پاسپورٹ جاری کر دیا جہاں ان کے لوگ چاہیں آئیں جائیں، آپس میں اچھے ریلیشن رکھیں۔ نمبر 2، انہوں نے کیا کیا کہ نیٹو بنا لیا کہ ہم سب ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کیسے کریں گے، ایک نیٹو بنا کے ایک اتحاد بنا کے۔ لیکن ایشین کے جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے ہمیشہ ایک ایسے سسٹم میں رکھا کہ جہاں وہ ہمیشہ جھگڑتے رہیں اور اس کے بینیفیشری وہ یورپ والے لوگ نکلے۔ اس لیے آج جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے کوئی بھی مسلمان اس کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہا ہے، جبکہ اگر یہ ایک یہودی یا ایک غیر مسلم اگر کسی دنیا میں مسلمان کے ہاتھوں مارا جاتا ہے تو پوری دنیا اس پہ آواز اٹھاتی ہے۔ لیکن آج کوئی شخص نہیں ہے، جو کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو کھلی عام آواز اٹھائے کہ اسرائیل ایسا ظلم کیوں کر رہے ہیں۔ جہاں پہ آپ دیکھیں فلسطین میں دوائیوں کی کمی ہے، وہاں راشن کی کمی ہے، وہاں رہنے کی کمی ہے، لوگوں کے پاس بڑے مشکل ترین دور سے گزرے فلسطین۔ تو تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے کہ فلسطین کے لوگوں کی مدد کریں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو آخرت میں آپ کو کام آنے والی ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی جو سیاسی حالات ہے، یہ پاکستان میں جو بڑھتی مہنگائی ہے، جو افراتفری ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ابھی الیکشن قریب آ رہے ہیں اور سب پارٹیاں جو ہے وہ اپنے اپنے جلسے جلوس کر رہی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ ایک بدقسمتی ایسی رہی ہے کہ جب کسی طاقت پر نے چاہ جس کو چاہ آگے کر دیا، یہ نہیں سوچا کہ یہ ملک کے لیے اور اس عوام کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے، بس جو چاہ وہ ہو گیا۔ پاکستان کے جو ایکس پرائم منسٹر عمران خان تھے، جب وہ اقتدار میں تھے تو دنیا میں کہیں بھی اگر کسی کمزور ملک مسلم ملک کے ساتھ کوئی اگر ظلم کرتا تھا تو پہلے سوچتا تھا کہ عمران خان اس کے بارے میں کیا بات کرے۔ دنیا میں ہر انسان کی ایک الگ الگ پہچان ہوتی ہے۔ وہ جب بھی عمران خان اگر کہیں اسپیچ کرتے تھے یا تقریر کرتے تھے تو دنیا یہ غور سے سنتی تھی کہ بھائی آج عمران خان نے کیا کہا۔ اور سب سے زیادہ جو اہم امپورٹنٹ چیز ہے وہ بیرون ملک جو لوگ تھے ان کی ایک عزت اور وقار دنیا کے سامنے بڑھ گیا تھا کہ جس وقت عمران خان پرائم منسٹر تھے، اس وقت اچانک پھر دنیا نے یہ عمران خان دنیا کو کھٹکنے لگے کیونکہ وہ آواز اٹھا رہے تھے۔ یورپ کنٹری جو تھا، یورپ کے لوگ جو ہے وہ ان کو سمجھتے تھے، کیونکہ انگلش میں پاکستان کے یہ پہلے میں پرائم منسٹر بہت عرصے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے بعد یا بے نظیر کے بعد کہ جو لوگوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ بے نظیر کی انگلش بہت اچھی تھی لیکن وہ لوگوں کو ایکسپلین اس طرح نہیں کر پاتے جیسے عمران خان کر رہے تھے۔ تو یہی وہ وجہ تھی کہ جب آرڈر ہوا اوپر سے کہ راتوں رات عمران خان کو نکالا جائے تو پھر عمران خان کو نکل گئے۔ سب سے جو مزاحیہ بات اور بدقسمتی ہے پاکستانیوں کے لیے وہ ہے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم، کہ جہاں پہ وہ لوگ جو قاضی ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں انہیں اللہ پاک نے اپنے بعد اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ انصاف قائم کرو، معاشرے میں دنیا میں انصاف قائم کرو۔ اور ہمارے قاضی کیسے ہیں کہ آج تک دنیا ان کے اوپر اسی طرح انگلی اٹھاتی ہے کہ ان کے فیصلے کیسے ہیں۔ ہمیشہ انسان کو جب آپ کو اللہ ایک مقام ایک رتبہ دیتا ہے تو آپ بدقسمتی آج دیکھیں
کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں 140 نمبر پہ ہے انصاف کے حساب سے، جبکہ پاکستان کو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے۔ ٹاپ 10 میں مسلمان کوئی بھی نہیں۔ یہ ہے ہماری کردار، کیسے دنیا میں ہم ذلیل و رسوا نہیں ہوگی۔ انسان کو سب سے پہلے مسلمانوں کی تو پہچان ہے کہ ان کے معاشرے میں انصاف، عدل و انصاف، جسٹس ہو، سب کے لیے برابر نظام ہو، لیکن یہاں پہ نہیں ہے۔ ابھی پاکستان میں آج کل کے جو وقت گزر رہا ہے اس میں تحریک انصاف کو اجازت نہیں مل رہی، جبکہ پورے پاکستان کی عوام تحریک انصاف کو جا رہی ہے۔ اور یہاں پہ کیا کیا جائے گا، پھر ایک دفعہ نواز شریف کو چانس دے کے اس کو آگے وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور پھر یوں ہی دوبارہ پاکستان کے اندر کشیدگی شروع ہوئی۔ یہ جو ہمیشہ انجینئرنگ، پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ پاکستان کے لوگ سفر کرتے ہیں، پاکستان کی عوام سفر کرتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے۔ آج کل جو پاکستان کے اندر مہنگائی ہے وہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ایک غریب آدمی کا جینا مشکل ہو گیا، 3 ٹائم روٹی پوری کرنی بھی ناممکن ہو چکی، کیونکہ ہر چیز جو 1000 کی تھی اب وہ 3000 کی مل رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ لوگوں کے پاس روزگار کے جو وسائل ہیں وہ میسر نہیں کیا جا رہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں، عرب میں دیکھیں، اب یورپ میں دیکھیں، کسی بھی ملک کے اندر وہاں کی جو پبلک ہے، وہاں کے جو غریب لوگ ہیں، وہاں کا جو معاشرہ ہے، ان کو پروٹیکٹ جو کرتے ہیں وہاں کے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، وہاں کے جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، یا جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، جو سیاستدان ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو جو پاور پولیٹکس میں بیٹھے ہیں، ان کا فرض یہی ہوتا ہے کہ اپنے غریب لوگوں کو پروٹیکٹ کریں، ہر وہ فیصلہ کرنا جو اپنے ملک کے لیے بہتر ہو۔ دنیا اس سے کیا کہے وہ کوئی ان کو غرض نہیں ہوتی۔ یہی وہ بیسک وجہ ہے کہ جن کی وجہ سے وہ معاشرے آگے نکل رہے ہیں کہ جو ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کی عزت کر رہے ہیں۔ آپ عرب کنٹری میں جائیں، کسی عرب کنٹری میں آپ کام کر رہے ہیں، کسی کمپنی میں کسی جگہ اگر کام کر رہے ہیں، آپ کی سیلری 10,000 بھی ہے، آپ انجینئر ہیں، لیکن وہاں ایک عام سعودی سیکورٹی گارڈ یا کسی ملک کا بھی سیکورٹی گارڈ ہوگا، اس کی پاور آپ سے زیادہ ہوگی، کیونکہ اس کی جو گورنمنٹ ہے، اس کی جو ملک ہے، اس کی سپورٹ کر رہا ہے، اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اس کو عزت دے رہا ہے۔ دوسرا آدمی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے جب معاشرے کے اندر اس وقت دنیا آپ کی عزت کرتی ہے یا آپ کی ویلیو ہوتی ہے جب آپ کے اپنے لوگ آپ کو پروٹیکٹ کریں، آپ کے گھر میں آپ کی ویلیو ہو، اپنے ملک میں ویلیو ہو، آپ کا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ عرب میں تیل کے سوا کیا تھا؟ صحرا تھے، لوگ انہوں نے صحرا کو ایسے بنا دیا، درخت باغات لگا کے اس کو، مطلب ایسا کنٹری یورپ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کی۔ اور ایک پاکستان جہاں اللہ پاک نے سب کچھ دیا، 75 سال سے خالی بس وہ انجینئرنگ ہو رہی ہے، ایک کوٹ آیا دوسرا سے وہ سرکل گھوم رہا ہے، اور چند لوگ ہیں جو شرافی جو مزے کرتے ہیں، مطلب جو ہی وہ اقتدار سے نکلے یا ریٹائرمنٹ ہوئے سیدھے بیرون یورپ کنٹری میں گئے، انجوائے کیا۔ لیکن اس وقت جب وہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، جو انہوں نے فیصلے کیے، وہ بھگتیں گے لوگ جو غریب لوگ ہیں۔ اس لیے پاکستان کی عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ کون وہ شخص ہے جو ہمارے لیے بہتر فیصلے کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہم کو کھڑا ہونا چاہیے۔ ورنہ یہ جو لوگ ہیں فصلی وٹیرے، یہ وقت کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اور سفر اس لیے پاکستانی قوم کرتی ہے کہ پاکستانی قوم جذبات سے فیصلے کرتی ہے۔ ہمیشہ جب کوئی پاکستانی قوم کے لیے کھڑا ہوا، جب اس کا وقت آیا تو قوم سو گئی۔ انقلاب ایسے نہیں آتے۔ انقلاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دو، فائر مارنا شروع کر دو، جلاؤ گراؤ کرو۔ انقلاب کا مطلب کیا ہے؟ ایک سوچ کو تبدیل کرنا، ایک معاشرے کے اندر ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر دینا کہ جہاں پہ ممکن ہی نہ ہو کہ کوئی چیز جو اچھی ہے اس معاشرے کے لیے وہ پاسبل نہ ہو۔ یہی وہ انقلاب ہوتا ہے، یہی وہ سوچ ہوتی ہے جو معاشرے کو چینج کرتی ہے، لوگوں کی تقدیر بدلتی ہے۔ اس لیے سب لوگوں کو مل کے چاہیے کہ ہر وہ فیصلہ کریں جو اپنے ملک کے لیے بہتر ہو، اپنی قوم کے لیے بہتر ہو۔ قوم کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جسٹس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ بھی اپنے جسٹس، اپنے رائٹ کے لیے کھڑا ہونا بھی حق ہے اور جہاد ہے۔
اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور خاص طور پر اپنے والدین کی قدر اور عزت کرنا، اور